بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رمضان المبارک ہے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول، اپنے نانا جان کی آنکھوں کے نور، راکب دوش رسول، سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ شاعر نے اس مقام پر بڑی خوبصورت بات کی، تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے۔ چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، عالم تمام نقش کف پاکی دھول ہے۔ صحرا چمن کرے جو حدود چمن کے بعد، ایسا کوئی بشر نہیں دیکھا حسن کے بعد۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے گلشن کے ایک عظیم مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس ضمن میں ایک حدیث ارشاد فرمائی، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تدلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، رواہ ترمذی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرما رہے تھے، اے لوگو میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فادخلها ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد اللہ یذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صبح کے وقت ایک اونی منقش چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور وہ بھی ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے انہیں بھی ان کے ہمراہ چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دے۔ حضرت امام حسن پاک اہل جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پھول اور آپ کے ہم شکل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ان کا نام حسن رکھا۔ 7ویں دن آپ نے ان کا عقیقہ کیا اور بال مونڈے اور یہ حکم دیا کہ ان کے بالوں کے ہم وزن چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار، مخلوق کے محبوب، حکیم مقرب، اور آپ کے اندر بے شمار صوفیانہ خصلتیں موجود تھیں اور آپ کے کلام میں تصوف کی بے شمار جھلکیاں نظر آتی تھیں اور وہ خود عالی شان بلند مقام کے مالک تھے۔ حضرت مبارک بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے ہی تھے کہ اتنے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ وہ ابھی چھوٹے کم سن بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی کمر مبارک پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے انہیں آہستہ سے اوپر اٹھا لیا۔ جب نماز پوری کر لی تو صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بچے سے اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ کسی اور سے اس طرح پیش نہیں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، یہ میرا پھول
اور جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت عدی بن ثابت کی سند سے روایت ہے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو حضرت حسن کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے فرماتے دیکھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہو وہ حسن سے بھی محبت کرے۔ حضرت ام فضل بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے اعضاء میں سے ایک عضو میرے گھر میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، ان قریب فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، تم اس کو دودھ پلاؤ گی۔ پھر حضرت حسن پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل نے ان کو دودھ پلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے سنی ہوئی کون سی احادیث یاد ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لی اور اس کو منہ میں رکھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس کو میرے منہ سے نکال کر پھر صدقہ کی کھجوروں میں ڈال دیا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ان کھجوروں میں کیا حرج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ ہم آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ممبر پر چڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اچانک حضرت حسن اور حضرت حسین آئے، وہ دونوں دو سرخ قمیصیں پہنے لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ممبر سے اتر کر انہیں اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا لیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے ان دو بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے ہوئے دیکھا تو میں رہ نہ سکا، میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ منقطع کر دیا اور ان کو اٹھا لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مشابہ نہیں تھا، اتنا یعنی کہ آپ کا چہرہ مبارک ملتا تھا، مشابہت تھی اتنی زیادہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر تھے۔ ایک شخص نے کہا، اے صاحبزادے، آپ کی سواری بہت اچھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، سوار بھی تو کیا خوب ہے، سوار بھی تو کیا خوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، تم اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جو صبح کرتے ہو اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ گئے، اور ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی داڑھی مبارک میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگ گئے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیلتا ہے، تو وہ بھی بچکانہ چھاڑ کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حضرت امام حسن پاک کا منہ کھولتے اور اپنے منہ مبارک کو ان کے منہ میں لے جاتے، پھر ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے 3 مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی اہل بیت سے کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی اہل بیت سے سچی محبت نہیں کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔